أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ خاکسار نے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورت بقرہ کی ہے، جو دوسری سورت ہے قرآن کریم کی، اور آیت نمبر 283 ہے۔ اس آیت میں ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ عام ہم اپنے معاشرے میں پاتے ہیں۔ یہ ایسی ضرورت بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش آتی ہے، لیکن اس کے معاملہ میں بعض کوتاہیاں کی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ پھر معاشرتی لحاظ سے نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی وہ بات جو ہے وہ پھر نامناسب ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ ہے قرض اور اس کی ادائیگی کے سلسلہ میں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر طرح کی برائی کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور نیکیاں اپنائیں اور کریں۔ قرآن کریم کی یہ سورت بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ کافی لمبی ہے، میں نے صرف اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور کوئی کاتب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے۔ یعنی اگر قرض لینے دینے والے لکھ نہیں سکتے تو لکھنے والا جو ہو معاشرے میں وہ مدد کرے ان کی، اور صحیح طریقے سے لکھے جو بھی لین دین ہے، کس مدت کو کس وقت کو اس نے ادا کرنا ہے، کس صورت میں ادا کرنا ہے، اور کوئی کاتب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، پس وہ لکھے جسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے، اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ قرض کا جو لین دین ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہمارے بعض قریبی بھائی، دوست، خونی رشتہ دار بھی، اور بعض کا دوسرے معاشرے میں رہنے والے، ہم بعض کا لین دین میں بعض باتوں کا خیال نہیں رکھتے جس کا بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب قرض لیں یا قرض دیں تو اس کو لکھ لیا کرو۔ عام طور پہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے وہ قرض لیتا ہے، بعض کا قرض دینے والا جھجکتا ہے کہ میں اس کو کیسے کہوں کہ یہ تحریر لکھ دینی چاہیے، شاید وہ سمجھے کہ میرے پہ اعتبار نہیں ہے، اور قرض لینے والا بھی بعض کا سمجھتا ہے کہ یہ میری انسلٹ ہے، گویا کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی کہ میرے پہ اعتبار نہیں ہے، کہ یعنی کہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے کہ کس نے کس سے قرض لیا، کتنا قرض لیا، کب واپس کرے گا، کس دن لیا، نیچے تاریخ ہو، گواہ وغیرہ ہوں یا دستخط ہوں۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے، اور یہی بات جب ہم جھجکتے ہیں اس بات سے، اور دونوں فریقین جھجکتے ہیں، بعد میں پھر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر رنجشیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کی بدخوئی دوسروں کے سامنے کرنا، یہ ساری غلطیاں اور گناہ جو ہیں اس کے بعد آتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا۔ حضور نے ایک دفعہ بتایا کہ میرے
ایک بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں نے قرض لینا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب وہ لینے آیا تو میں نے کہا کہ یہاں تحریر لکھ دو، تو اس کو بڑا اچنبھا سا لگا اور میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا مجھے یہ تو بے اعتباری تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا حکم ہے جب اس طرح کے لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ہوگا۔ اب کتنا حسین پہلو حضور نے نکالا ہے کہ بے اعتباری یا بزنی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لکھ لو، تو کیوں نہ ہم لکھ لیں؟ اعتبار ہوگا، لین دین ٹھیک بھی ہوگا، لیکن لکھنے سے دونوں کو قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کے اس طرح کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں تو ثواب بھی ہوگا اور پھر باہمی اعتماد بھی قائم ہوگا۔ جب تحریر لکھی جاتی ہے تو جس کے ذمہ کوئی حق واپس ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، اور وہ اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں جی معاہدہ ہو گیا تھا، یہ کون سا قرآن حدیث ہے؟ حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ معاہدہ جو کیا جائے وہ پورا کیا جائے۔ قرض کا لین دین جو ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہے، تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے کہ پھر ہم تبھی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے خدا کو اپنی ڈھال بناؤ اور جو خدا تعالیٰ کہتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور پھر ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور پیسے بھی محفوظ رہتے ہیں اور پھر تعلقات بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس لمبی آیت کے آخر میں جس میں مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں یہ باتیں سکھائی ہیں اور اس پہ تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تو مومن کیوں اپنا یعنی کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کر کے اپنے پیسے بھی گنوائے اور کسی دوسرے کے ایمان کو بھی ضائع کروائے اور اس کو بھی امتحان میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ کیونکہ ایک معاہدہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، حالانکہ عہد کو اور معاہدے کو اور وعدے کو توڑنا جو ہے یہ گناہ ہے، اور مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، سورۃ بقرہ میں ہے کہ مومن جو لوگ ہیں وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، ان کو آنر کرتے ہیں۔ بلکہ سورۃ آل عمران میں تو فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، وفا کیا، جو کسی سے کہا اس کو پورا کیا، تو پھر اور یہ تقویٰ کی ایک علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو عہدوں کو پورا نہیں کرتے، تبھی بعض لوگوں کے اندر پہلے سے کھوٹ ہوتی ہے کہ قرضہ لینا ہے پھر واپس نہیں کرنا، اور اسی لیے وہ اس سے ذرا چوکتے ہیں کہ بھائی کیوں لکھا جائے۔ بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے گواہ ہونے چاہیے تاکہ قانونی طور پہ بھی ایک مومن کا پیسہ جو ہے وہ محفوظ رہے اور بچا رہے۔ حالانکہ قرض لینے والے کو تو احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ایک بھائی نے، معاشرے میں رہنے والے میں، جاننے والے نے، صاحب حیثیت نے ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی، اس کو تو خوشی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ، جزاکم اللہ کہتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے قرضہ واپس کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی معاہدہ ہے، اس کیا ہے، پورا کریں نہ کریں اس میں کیا ہو جائے گا، کوئی کیا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، جس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں کہاں تم نے بد عہدی کی تھی، اور جو بد عہدی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اسلام میں کیونکہ دین کامل ہے تو ہر طرح کے جو فریق ہے
اس کے لیے احکامات موجود ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی سنت کے حوالے سے انسان اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں بعض اوقات کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے تو وہ وقت پہ دے نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں بھی آن وسلم نے بعض ارشادات فرمائے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کے ڈھیل کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آن وسلم نے فرمایا۔ اور جو قرضہ کو ادا نہیں کرتے، یہ کتنا یعنی کہ بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیم کی روح سے ہماری رہنمائی کی، معاشرے کی رہنمائی کی، بنی نوع انسان کی رہنمائی کی کہ قرضہ جب لیتے ہیں تو لینے والے کو کے اوپر کیا فرائض ہیں اور جو دینے والا ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر مشکل میں کوئی بھائی ہو تو اس میں ذرا ڈھیل اور ڈیلے اور کچھ مدت اس کے لیے انسان اگر دے دے تو اس کو ثواب ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرضہ لیتا ہے اور اس نے واپس کرنا ہے، یا قرضہ دینے والا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے قرضہ واپس دو، کیونکہ وہ باہر زیادہ حیثیت والا ہے اقتصادی لحاظ سے جس نے قرضہ لیا اس سے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خَيْرَكُمْ او من خیرکم احاسنکم قضاءً، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ واپس ادا کرتا ہے۔ قرضے کی ادائیگی میں جو بہت خوبصورت نمونہ دکھاتا ہے، تم میں سے وہ بہتر ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال کیا کہ ہو سکتا ہے جس نے قرضہ لیا واپس کرنا وہ بے ایمان نہیں ہے، بد عہد نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ وقت کے اوپر ادا کر سکے اور وہ کچھ مہلت مانگتا ہو، تو آن وسلم نے ایک اچھی نیت کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو وہ تقاضا کرنے والا قرضے کا، اس کی نیت اگر اچھی ہو اور وہ اپنے بھائی پہ کے اوپر ذرا رحم کرے، کرم کرے، فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت، کہ وہ آدمی جو خوشی محسوس کرے کہ قیامت والے دن اس کی تکالیف میں سے اللہ تعالیٰ تکالیف کو کم کر دے اور نجات دے قیامت والے دن، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُوسِرٍ او جزا، تو اسے چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس نے قرضہ واپس کرنا ہے وہ مشکل میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو اور چٹی پڑ گئی ہو، کوئی نقصان ہو گیا ہو، تو اگر دیکھے کہ واقعی وہ مشکل میں ہے تو پھر اس کو کچھ مہلت دے دے، کچھ آسانی پیدا کر دے، یکمشت نہ لے، قسطیں بنا لے اس کی، یا کچھ مہلت دے دے، اور یزعان ہو یا کچھ ایک حصہ معاف کر دے اس کو اگر پورا نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ قرضہ دینے والا اگر صاحب حیثیت ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ اپنے غریب بھائی کی، مشکل میں پھنسے ہوئے بھائی کی اس لحاظ سے مدد کرتا ہے، سہولت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ضرور اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا اور نجات دے گا۔ دیکھیں کس طرح نیکی کی طرف یہ رخ کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو قرضہ جس نے دیا ہے وہ واقعی ہی اتنا امیر نہ ہو، وقت کے اوپر اس نے آپ کی مدد کر دی ہے، لیکن جب وہ پیسہ تقاضا کرتا ہے معاہدے کے مطابق تو دوسرے کو پھر دینا چاہیے، وہ بھی تو مشکل میں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرضہ واپس تقاضا کرتا ہے، مانگتا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو اگر وہ سختی کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی آیا جس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ واپس مانگنے کے لیے آیا، تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور دوسرے آدمی کو ہو سکتا کوئی مسئلہ ہو تو وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ذرا سخت زبان استعمال کی، تو بعض صحابہ کو یہ بات بری لگی کہ وہ کیوں سخت بات کر رہا ہے، غالباً یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، آپ نے کہیں سے قرض لیا تھا تو اپنے لیے تو نہیں، امت کے لیے لیا ہوگا، کسی ضرورت مند کے لیے، تو جب وہ سختی کرنے لگا اور صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا کہ تو اس طرح کیوں سختی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو آن صلی اللہ نے فرمایا دعو ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا،
کہ جس کا حق ہے کہ وہ قرضہ واپس آپ سے لے رہا ہے، آپ نے کہا تھا واپس کرنا ہے، اگر اس کو وقت کے اوپر نہیں دے رہے تو پھر وہ حق رکھتا ہے اور پھر وہ باتیں کرے گا، اس کی باتیں پھر سن لو، کیونکہ یہ قرضہ واپس کرنے والے کی کمزوری ہے کہ وقت پہ وہ قرضہ ادا کیوں نہیں کر رہا۔ تو گویا کہ دونوں طرف آن وسلم نے ایک قسم کا بیلنس قائم کیا ہے، اعتدال کیا ہے کہ کسی کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ادا کرنے والے کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور لینے والے کو بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو جس کی وجہ سے اس کو نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جو تاجر پیشہ لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس کو جو واپس کرنا تھا قرضہ، اس سے اونٹ خریدا تھا یا یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس کو 1 سال کا جو اونٹ ہے وہ دے دیں گے ہم، تو پھر صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی 1 سال کا جو اونٹ ہم نے واپس کرنا ہے وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ 2 سال والا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو ہو سنن مثلا سنہی، جتنے سال کا وہ اونٹ دینا تھا وہ دے دو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ لا نجد الا امثل من سنہی، اس سے بہتر ہمارے پاس ہے، اس سے کچھ بڑا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو ہو فإن خیرکم احسنکم قضاء، ہاں وہی دے دو، 1 سال والا دینا تھا اب 2 سال والا دے دو، کیونکہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو جب قرضہ ادا کرتا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح وہ نیکی شمار ہو جائے گی خدا کے حضور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ہمیں پتہ ہے کہ اکثر صحابہ اقتصادی لحاظ سے اتنے امیر نہیں تھے، عمرا بھی تھے اللہ کے فضل سے، لیکن وہ روا بھی تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اس کو کھجوریں جو ہیں میں اتنی دوں گا، اگلے موسم کی کھجوریں، تو وہ آ گیا لینے کے لیے، لیکن اس سال ان کی کھجوریں جو تھیں وہ بہت کم تھیں، بہت کمزور پھل تھا اور تھوڑا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو حضور کہتے چلے آئے ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ان کے کھجوروں کے باغ میں چلے گئے اور اس کو کہتے رہے یہودی کو کہ چھوڑ دو، سفارش کرتے رہے پیار محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہ اس سال نہیں ہے یہ تو اگلے سال لے لیں، لیکن وہ بزید رہا، کہتا نہیں میں نے لینا ہی ہے۔ تو اسی اسنا میں حضور کھجور کے باغ کا چکر لگاتے رہے، چکر لگا کے پھر آئے اور بات کی، وہ پھر بھی نہ مانا، پھر چکر لگائے، بات کی، پھر بھی نہ مانا۔ تو حضرت جابر نے پھر کچھ تازہ کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کیں، تناول کیں برکت کے لیے کہ دعا کریں گے۔ یقیناً حضور جب چکر لگاتے تھے تو دعا کرتے ہوں گے، دوسرا چکر لگایا پھر دعا کی۔ پھر آن وسلم نے فرمایا اچھا یہ نہیں مانتا، تھوڑا سا وقت دو، تم کچھ ایک جگہ تیار کرو، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھپرا سا بنایا گیا یا تھا کچھ، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، آن وسلم وہاں چلے گئے، آپ نے آرام کیا۔ آرام کیا کرنا تھا؟ خدا کے حضور علیحدگی میں جابر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد آئے، انہوں نے تھوڑی سی اور کھجوریں پیش کیں حضور کی خدمت میں اور مہمان نوازی کے طور پہ۔ پھر حضور نے اس کو کہا، وہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں میں نے ابو القاسم یہ ابھی لینے ہیں۔ تو آن وسلم نے فرمایا جابر کو ٹھیک ہے پھر اتاریں کھجوریں۔ حضور کو یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور جب کھجوریں اتاری جابر کہتے ہیں ہم نے کھجوریں اتاری، اس کا سارا قرضہ واپس کر دیا اور پھر بچ بھی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مومن بھائیوں کو مدد کرنی چاہیے اپنے بھائی کی جو واقعی مشکل میں ہے۔ اور مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ سفارش سے بھی ہو سکتی ہے کہ تو کچھ مہلت لے لے، پھر دعا کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ مل کے مدد کر کے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ ہو جائے۔ اب دیکھیں آن وسلم نے سارے ذرائع استعمال کیے اور جابر کا قرضہ ادا ہو گیا اور کچھ بچ بھی گئے۔ پھر جو ٹال مٹول کے بارے میں ہے کہ بعض کا ایسے لوگ ہوتے ہیں قرضہ لے لیتے ہیں، اچھے خاصے ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، تو بعض کا وہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ کہیں اور لگا لوں گا وقتی طور پہ، اس کو میں کہہ دیتا ہوں مجھے مہلت مل جائے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا۔ آپ نے فرمایا مثل الغنی ظلم، جو اچھا خاصا ہے، صاحب حیثیت ہے، جو قرضہ واپس کر سکتا ہے معاہدے کے مطابق، اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات یہ بھی کی،
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ، ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور کے سپرد یہ کام کر دیا جائے تو پھر وہ بات مان لینی چاہیے۔ اب قرضہ کی واپسی کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ جب ورثے کی تقسیم کے بارے میں آیات آئی ہیں تو ورثے کی تقسیم سے پہلے دو باتوں کا ذکر ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ ایک یہ کہ اگر اس نے قرضہ کسی سے لیا ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے، دوسرا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت ادا کی جائے، اس کے بعد جو بچے وہ ورثاء میں تقسیم ہو۔ یہاں ورثاء کا بھی کام ہے کہ اگر جس کے وہ وارث ہیں، اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا تو دلی خوشی کے ساتھ قرضہ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی اس کی وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیے، باقی جو بچے پھر شریعت کے احکامات کے مطابق اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے قرض کی ادائیگی کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب آپ کو علم ہوتا کہ کوئی مقروض ہے وفات یافتہ تو آپ کہتے تھے کہ صلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ گویا آپ نے اپنے عمل سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ قرض دار جو ہے اس کو قرضہ ادا کرنے کے بغیر نہیں مرنا چاہیے، یا اس کے ورثاء ادا کریں یا اس کا کوئی دوست ادا کرے۔ یہ بھی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ آن سلم کے زمانہ میں کسی صحابی نے کہا کہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو حضور نے پھر اس کا جنازہ پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دریافت کرتے تھے، یہ بھی روایات میں آتا ہے، تو پھر آپ جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آن سلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن کریم کی اس آیت سے کہ وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے، پھر وراثت تقسیم ہو۔ پھر آن سلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے مقروض کا۔ پھر آن سلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہید کے ہر گناہ معاف ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد میں۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جب قرضہ لیتے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ قرض خواہ جب قرضے کی واپسی کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعا بھی سکھائی اور فرمایا کہ اگر تم یہ دعا کرو گے تو اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، تم اس کو قرضہ جو ہے ادا کر سکو گے۔ فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ اللہم، اے اللہ، اکفنی بے حلال کا ان حرام کا، کہ جو حلال مال میں نے کمایا ہے تیری طرف سے وہی میرے لیے کافی کر دے۔ تیری نظر میں جو حلال ہے، میری جو حلال کمائی ہے وہ میرے لیے کافی کر دے، چاہے وہ تھوڑی ہو، ان حرام کا، بنسبت اس کے کہ میں حرام ذرائع سے کچھ کماؤں، مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، جتنا ہے مجھے قناعت عطا کر، اور پھر اپنے فضل سے مجھے جو کچھ میرے پاس ہے اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، میں اس سے غنی ہوں، مجھے غنا عطا کر، مستغنی ہو جاؤں میں دوسری چیزوں سے، کہ میں دوسرے ذرائع سے، حلال حرام ذرائع سے میں کوئی مال بناؤں۔ تو فرمایا اگر یہ دعا کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا کسی نہ کسی قرضے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا نمونہ تھا، یہی نمونہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہودی بہت بڑا عالم تھا زید بن سانہ، اس نے ایک دفعہ قرضہ دیا، میں مختصر کرتا ہوں، احادیث کی کتب میں موجود ہے، حدیقۃ الصالحین جماعت کی جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے۔ بہرحال بہت بڑا عالم تھا، اس نے قرضہ دے دیا، مسلمانوں کی ہی ضرورت تھی جس کے لیے حضور نے قرضہ لیا اور کہا کہ فلاں وقت آ جانا، لیکن 2-3 دن پہلے وہ آ گیا، اور اس نے جب قرضہ کا تقاضا کیا تو اس نے سختی کی، بدتمیزی سے کام لیا، گندے الفاظ استعمال کیے، آن سلم کی گویا کہ اہانت بھی کی۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ موجود تھے رضوان اللہ علیہم، ان کو بہت برا لگا، بہت غصہ آیا، حضرت عمر کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی غصے سے۔ لیکن آن سلم کا نمونہ دیکھیں، آن سلم نے فرمایا کہ عمر اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کو نصیحت کرو کہ جب قرضے کا تقاضا کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور مجھے تم یہ نصیحت کرو۔ آن سلم نے فرمایا حضرت عمر کو، عمر مجھے تم نصیحت کرو کہ جب قرضہ لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نمونہ ہے۔ اور آن سلم حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر آن سلم یہاں نہ ہوتے اور ان کا پاس نہ ہوتا احترام کا تو میں پھر بتاتا تمہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ بہت زیادہ بدتمیزی میں بڑھتا چلا گیا،
یہاں تک کہتے ہیں آن وسلم کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا ابو القاسم تمہیں قرضہ لینا آتا ہے، قرضہ دینا نہیں آتا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سکھاتے رہے اور کہتے آرام سے رہو. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو بات، صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں. آپ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو اس لیے پہلے آ گیا ہے، آن وسلم اس کی وکالت کر رہے ہیں. کیسا دل تھا آپ کا. بہرحال آن وسلم نے فرمایا بیت المال میں جاؤ. اب جب ادائیگی کا وقت آیا تو آن وسلم نے حضرت عمر کو ہی بھیجا. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھیج رہے ہیں؟ ہاں عمر، کیونکہ تم نے سختی کی ہے اس کے اوپر، اس لیے تم ہی جاؤ گے. اور پھر حضرت عمر کو کوئی بات کہی کہ کس طرح ادا کرنا ہے. حضرت عمر اس کو زید بن ثانیہ کو لے گئے اور بیت المال میں، اور وہاں گن گن کے سارا قرضہ واپس کیا اور پھر 20 زیادہ دیے. اس نے کہا عمر 20 زیادہ دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا آن وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کیونکہ زیادتی کی ہے اس لیے تم نے جانا ہے، تم نے ادا کرنا ہے بیت المال سے اور 20 زیادہ دینے ہیں، اس لیے میں دیتا ہوں. جب حضرت عمر نے یہ کہا تو زید بن ثانیہ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید بن ثانیہ. حضرت عمر نے اسے کہا کہ اتنے بڑے عالم اور بات کرنے کا طریق نہیں، اتنی بدتمیز ہو. اس نے کہا عمر تمہیں نہیں پتہ، میں علامات نبوت جو ہماری روایات میں موجود تھیں ساری پوری ہو گئی تھیں، 2 رہتی تھیں. ان میں یہ 2 علامتیں یہ تھیں کہ اس کا حلم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہوگا، اور دوسری یہ کہ جتنا زیادہ اس کو غصہ دلاؤ گے اتنا ہی زیادہ وہ اپنا حلم ظاہر کرے گا. وہ آخری نبی کی جو علامت ہے. تو آج مجھے موقع مل گیا، میں نے جان بوجھ کے غلط رویہ اختیار کیا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ کا حلم آپ کے غصے کے اوپر غالب ہے کہ نہیں، اور کیا جتنا زیادہ آپ کو غصہ دلاؤں آپ اتنا زیادہ حلم ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں. عمر تم گواہی دو، گواہ رہنا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آج میں اسلام کا اقرار کرتا ہوں. دیکھیں جب اچھا نمونہ دکھاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. یہ خاموش تبلیغ جو ہوتی ہے وہ ظاہری تبلیغ سے کئی گنا زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ہم احمدیوں کو چاہیے کہ ہم یہی نمونہ دکھائیں، اسی سنت کو اپنائیں. جب کسی سے قرضہ لیں تو اس کو قرضہ معاہدے کے مطابق وقت کے مطابق دیں، اور قرضہ دیں بھی تو لکھوا بھی لیں بھی تو پھر بھی لکھوا لیں اور معاہدہ کریں اور اس کے اوپر پورا ہونے کی کوشش کریں. ہاں اگر کوئی غیر مشکل میں ہو تو پھر سنت اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو مہلت دے دیں. لیکن تحریر کیونکہ آپ کے پاس ہوگی اس لیے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.